نریندر مودی نے کہا جی ہم 11 دن کے اندر پاکستان کو فتح کر سکتے ہیں. ایک ملک کا سربراہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے 11 دنوں میں پاکستان کو فتح کر لوں گا. ادھر سے ان کا آرمی چیف سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ایک اشارہ اسمبلی ہماری پارلیمنٹ کرے تو ہم آزاد کشمیر کو فتح کر لیں گے. گھبرائے ہوئے لوگ ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور گھبرائے ہوئے وہ ہیں اس وقت. وہ پھنس گئے ہیں. جب دونوں ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں تو وہ تھوڑا سا وہ نارمل نہیں ہو سکتا. آدمی کوئی ایک نارمل انسان اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ میں 11 دن میں فتح کر لوں گا. یہ اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ جو اس کا ہندوتا کا بیس ہے ان کو خوش کر رہا ہے, کیونکہ وہ جتنا ہندوستان میں اب انتشار بڑھتا جا رہا ہے, جدھر نریندر مودی ہندوستان کو لے گیا ہے پیچھے اب نہیں وہ ہٹ سکتا. پیچھے ہٹے گا تو جو یہ ایک انتہا پسند ہندو نیشنلزم کا اس نے جو جن بوتل سے نکل گیا ہے یہ واپس نہیں جاتا بوتل میں. پیچھے وہ ہٹ نہیں سکتا. آگے جائے گا تو آگے ایک بہت بڑی ریزسٹنس اب اس کو ملنی شروع ہو جائے گی. آگے مسلمان نہیں صرف پڑھے لکھے لوگ وہاں سکھ یہ بالکل وہی آر ایس ایس کے جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں, یہ گنڈے پالے ہوئے ہیں, یہ بالکل وہی حرکتیں کر رہے ہیں. مسلمان کسی نے گائے کا گوشت کیا اس کو مار دیا, کسی نے مسلمان نے کسی ہندو لڑکی کے ساتھ نظر آ گیا اس کو مار دیا. اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں وہاں. یہ ہندوستان کے لیے بڑی خوفناک چیز ہے. ہندوستان کے اندر موومنٹ شروع ہو گئی ہے. ہندوستان کے انٹلیکچوئلز ہندو انٹلیکچوئل سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کو جس راستے پہ لے کے جا رہا ہے وہاں تباہی ہے. یا تو وہ ڈائیورژن کے لیے ایک فالس فلیگ آپریشن کریں گے جس طرح انہوں نے پلوامہ میں کیا ہے, یا وہ کہیں گے جی وہاں دھماکہ ہو گیا اور کشمیری بیچارے لوگوں کے اوپر جو آگے مشکل میں ان کے اوپر ظلم کریں گے. کہ جو نریندر مودی نے کشمیر میں جو قدم اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جس طرف یہ سارا اس قدم کی وجہ سے جس طرف اب کشمیر جائے گا, یہ میرا ایمان ہے کہ یہ اب کشمیر آزاد ہوگا. اور میں یہ کیوں کہتا ہوں, یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ نہ قدم اٹھاتا دنیا کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے. پچھلی 5 اس سے پہلے بھی ظلم کر رہے تھے کشمیریوں. یہ جو پیلٹ گنز استعمال کر رہے تھے, جو کشمیریوں کے ہر دوسرے دن شہادت ہوتی تھی کشمیریوں کی, نوجوانوں کی, لیکن دنیا کو کوئی فکر ہی نہیں تھی, کوئی نہیں سن رہا تھا. کون سی ہماری گورنمنٹ نے کس فورم پہ اٹھایا تھا یہ جب جو ظلم ہو رہا تھا. لیکن 5 اگست کو میرے خیال میں ایک انگریزی کی ٹرم ہے فیٹل مسٹیک, وہ غلطی کر بیٹھا ہے جس سے اب یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. غلطی یہ ہے کہ اس نے, اور کیوں کی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, کی اس لیے کہ ایک بہت بڑا مینڈیٹ مل گیا. مینڈیٹ کیسے ملا الیکشن کا؟ ساری الیکشن کی کیمپین اس نے پاکستان کے خلاف کی اور پاکستان کو کیسے سبق سکھائے گا. ہندو نیشنلزم کو اوپر لے کے آیا, اپنی جو ہندوتا فلسفی تھی اس کو اس نے اوپر لے کے گیا کہ کیسے وہ پاکستان کو سبق سکھائے گا, چوکیدار اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس. اور پھر وہ جو آر ایس ایس کی فلسفی تھی اس کو اوپر لے کے آیا. اور آر ایس ایس کی فلسفی ہم سب جانتے ہیں کہ کیا تھی. اس کا تو آر ایس ایس ایک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن تھی, انتہا پسند. وہ آرگنائزیشن جو ہٹلر سے اور نازی سے انسپائرڈ تھی, وہ آرگنائزیشن جو ہٹلر کی جو ایرین ریس, نازی کی جو ایرین ریس کی تھیوری تھی اس کو ایڈمائر کرتی تھی. ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے, جو ان کے آر ایس ایس کے فاؤنڈنگ گلواکر, یہ ان کی کتاب, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ زبردست کام کیا وہ نازیز نے, جس طرح انہوں نے یہودیوں کو جو ان کی قتل عام کی. اور پھر وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی ایک دن انہوں نے ہندوستان سے ایتھنک کلینز کریں گے, نکالیں گے ہندوستان سے. تو یہ تو ان کی لٹریچر کے اندر تھا. اب یہ سب کچھ چھپا ہوا تھا. یہ جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے اس سے سب سے زیادہ خطرہ تو ہندوستان کو ہے. جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی جو ہندو ہیں ہندوستان ہندوؤں کا ہے, باقی سارے پاکستانی مسلمانوں کو تو انہوں نے کہا پاکستان چلے جاؤ, عیسائیوں کو بھی, مسیح برادری کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی گھس بیٹھی ہیں. یہ جو فلسفہ ہے یہ چلے اگر چھوٹی سی اقلیت ہوتی, مائنورٹیز تھوڑی سی ہوتی تو یہ شاید چل جاتا. ہندوستان میں جو لوگ متاثر ہوں گے اس فلسفے سے وہ کم از کم 50 کروڑ ہیں. مسلمان 20 کروڑ ہیں. آپ 20 کروڑ لوگوں کو یہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ جناب ہم نے یہ فلسفہ لیا اور یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. یہ جو 2 لیجسلیشن انہوں نے پاس کیے ہیں وہاں مسلمانوں کو خطرہ ہو گیا ہے. لیکن مسلمانوں کو ہی صرف خطرہ نہیں ہوا, وہاں جو ان کے کرسچنز ہیں ان کو خطرہ ہے, کیونکہ ان کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. جو انہوں نے یہ آر ایس ایس کے جو ہٹلر کے براؤن شرٹس ہوتے تھے وہ جا کے لوگوں کو مارا کرتے تھے سڑکوں پہ. کوئی صحافی نے غلط چیز کر دی اس کو مارا, کسی انٹلیکچوئل نے
نازیزم کے خلاف بات کر دی اس کو مارا, اپوزیشن کو مارا, ججز کو مارا. یہ بالکل وہی آر ایس ایس کے جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں, یہ غنڈے پالے ہوئے ہیں, یہ بالکل وہی حرکتیں کر رہے ہیں. مسلمان کسی نے گائے کا گوشت کیا, اس کو مار دیا. کسی نے مسلمان نے کسی ہندو لڑکی کے ساتھ نظر آ گیا, اس کو مار دیا. اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں وہاں. یہ ہندوستان کے لیے بڑی خوفناک چیز ہے, اور اس لیے یہ ہم تھے جس نے ساری دنیا کی سٹیج پہ اٹھایا. ہندوستان کے اندر موومنٹ شروع ہو گئی ہے. ہندوستان کے انٹلیکچوئلز, ہندو انٹلیکچوئل سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کو جس راستے پہ لے کے جا رہا ہے وہاں تباہی ہے, اور یہ ہندوستان کو خطرہ ہے اب اس سے. میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں, مایوس نہیں ہونا چاہیے آپ کو. ہاں مشکل وقت ہے, اور سب سے زیادہ تو ہمیں تکلیف ہے اس وقت جو 80 لاکھ کشمیریوں سے ہو رہا ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ یہ تکلیف تو وہ سہ جائیں گے. تکلیف تو پہلے بھی ان کو کافی تھی, برے حالات تو پہلے بھی تھے, لیکن یہ اب جس طرف جائے گا, اور انشاءاللہ اب ہم سب کا کام ہے کہ اس کو ہر انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر میرے علاوہ ہماری پوری, اب ہمارے ڈیلیگیشنز جائیں جو دنیا میں ٹارگیٹڈ چن کے سٹیجز کے اوپر دنیا کو آگاہ کریں. جدھر نریندر مودی ہندوستان کو لے گیا ہے, پیچھے اب نہیں وہ ہٹ سکتا. پیچھے ہٹے گا تو جو یہ ایک انتہا پسند ہندو نیشنلزم کا اس نے جو جن بوتل سے نکل گیا ہے, یہ واپس نہیں جاتا بوتل میں. پیچھے وہ ہٹ نہیں سکتا. آگے جائے گا تو آگے ایک بہت بڑی ریزسٹنس اب اس کو ملنی شروع ہو جائے گی. آگے مسلمان نہیں, صرف پڑھے لکھے لوگ وہاں, سکھ, کرسچنز, ان کو سب کو پتا ہے کہ جب جو یہ نیشنلزم شروع اس نے جو نکال دیا ہندوتا کی, یہ ساروں کو اب متاثر کرے گی. مائنورٹیز کو, باقی جتنے بھی ہیں سب مائنورٹیز, دالت نیچے جو لوور کاسٹ ہے ان کے لیے مشکل پڑے گی. اس لیے یہ ایک وہ وقت ہے کہ جو انشاءاللہ یہ کشمیر آزادی کی طرف اب جائے گا. کسی صورت ہمیں ایک ٹریپ میں نہیں پڑنا چاہیے. ان کی اب صرف کوشش ہوگی, میں ابھی پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ جی یہ پاکستان سے دہشت گردی آ رہی ہے, اور اس کو پاکستان کی دہشت گردی کے نام پہ یہ تشدد اور ظلم کریں گے کشمیر کے لوگوں پر. ابھی وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور اگر یہ دنیا کو نہ ہم آگاہ کرتے تو آج ظلم کر چکے ہوتے, کیونکہ انہوں نے وہ تو ان کا تو اسٹیٹڈ ایم ہے کہ انہوں نے کشمیر کی ڈیموگرافی بدلنی ہے. انہوں نے تو مسلم میجورٹی سے مسلم مائنورٹی کشمیر کو بنانا ہے. ان کی تو پالیسی ہے یہ آر ایس ایس کی. لیکن وہ پھنس اس لیے گئے ہیں کہ دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کشمیر پہ, اور ہمیں کوئی کسی قسم کا ان کو موقع نہیں دینا چاہیے. یا تو وہ ڈائیورژن کے لیے فالس فلیگ آپریشن کریں گے جس طرح انہوں نے پلوامہ میں کیا ہے, یا وہ کہیں گے جی وہاں دھماکہ ہو گیا اور کشمیری بیچارے لوگوں کے اوپر جو آگے مشکل میں ان کے اوپر ظلم کریں گے. اس لیے یہ پولیٹیکل فائٹ اور ڈپلومیٹک فائٹ ہے.